اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ پاک یوں بیان فرماتے ہیں کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ ناظرین گرامی، اس آیات میں کچھ خاص لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے لواطت جیسی برائی کو جنم دیا۔ قرآن پاک خود گواہی دے رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ بے حیائی والا کام کسی نے نہ کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زنا کی سزا تو شریعت میں موجود ہے، لیکن لواطت کی کوئی سزا مقرر نہیں، اس لیے اس میں نرمی دی گئی ہے۔ کیا واقعی شریعت میں لواطت کی کوئی سزا مقرر نہیں؟ لواطت کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے اس برائی کو خاص طور پر قرآن پاک میں کیوں ذکر کیا ہے؟ اس برائی کو ایجاد کرنے والے کون لوگ تھے؟ لواطت کا آغاز کیسے ہوا؟ کس طرح ایک انسانی ذہن میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے وہ برائی کر ڈالی جو اس سے پہلے کسی نے نہ سوچی تھی؟ لقیس کون تھے اور کیسے اس نے ایک پوری قوم کو تباہ و برباد کر دی؟ ناظرین گرامی، مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، رضامندی سے یا زبردستی بدفعلی کرنا لواطت کہلاتا ہے۔ اس کو ہم جنس پرستی بھی کہتے ہیں۔ آئیں سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ کیسے پیدا ہوا۔ میدان صلاح کے علاقوں میں سدوم میں کچھ لوگ آباد تھے جہاں پر آج سی سالٹ موجود ہے۔ یہ ایک انتہائی خوشحال اور سرسبز علاقہ تھا جو ہر قسم کے پھل، سبزیوں، میوہ جات اور طرح طرح کے اناج کے لیے مشہور تھا۔ سدوم کا علاقہ اپنی خوبصورتی میں بھی ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ اس کا نہری نظام اور چشموں کا نظام بہت اچھا تھا۔ اس شہر کی خوبصورتی ہر آنے والے کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ارد گرد کے شہروں کے لوگ اس علاقے میں سیر و تفریح کے لیے آتے تھے۔ پہلے تو سدوم کے لوگ مہمان نوازی میں کسی سے کم نہیں تھے۔ لوگ یہاں آ کر سیر و تفریح کرتے اور طرح طرح کے کھانے کھا کر جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ خشک دل ہو گئے اور لوگوں کو یہاں آنے سے روکنے لگے۔ انہوں نے ہر طرح کی کوشش کرنی شروع کر دی کہ دوسرے شہروں کے لوگوں کو یہاں آنے سے روکا جائے، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آخرکار کون سا ایسا کام کیا جائے کہ دوسرے شہروں اور ملکوں سے لوگ ہمارے علاقے میں آنا بند ہو جائیں اور ہم اپنی زندگی اپنوں میں اچھی طرح گزار سکیں گے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ان کو بھگانے کی ایک ترتیب ہے۔ اگر تم میرے بات پر عمل کرو گے تو یہ لوگ تمہارے پاس کبھی بھی آنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ سب نے اس شیطان کی بات پر لبیک کہا اور اس شیطان کی ہر بات کو ماننے پر راضی ہو گئے۔ شیطان نے کہا کہ اب جو بھی دوسرے شہروں سے آدمی تمہارے پاس مہمان بن کر آئیں گے تو تم ان کے ساتھ بدفعلی کرنا تو وہ بھاگ جائیں گے۔ شروع میں تو یہ بات سن کر سب حیران ہو گئے، پھر اس شرط پر مان گئے کہ ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ واقعی لوگ ہمارے علاقوں کا رخ کرنا چھوڑ دیں۔ چند دن گزرنے کے بعد شیطان ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں مہمان بن کر سدوم کے لوگوں کے پاس آیا۔ سدوم کے لوگوں نے اتنا حسین و جمیل لڑکا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اتنا حسین و جمیل لڑکا دیکھ کر سدوم کے شہر کے نامہ گرامی اور امیر ترین لوگوں نے اس لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی مہمان سدوم کے شہر میں سیر و تفریح کے لیے آتا تو یہ لوگ اس کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ اس طرح شیطان نے ان لوگوں کے ایسے برے کام کی طرف لگا دیا تھا۔ پھر سدوم کے لوگوں کو بدفعلی کا چسکا پڑ گیا۔ جب کوئی مہمان آتا تو یہ لوگ اس کے ساتھ ایک ہی وقت میں کافی لوگ بدفعلی کرتے تھے۔ جب کوئی مہمان نہ ہوتا تو یہ لوگ آپس میں ہی ایسا گناہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ شیطان نے ان لوگوں کے درمیان ایسی عادت ڈالی کہ وہ اس بری حرکت سے باز آنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔
جب ان لوگوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرنا شروع کر دی تھی تو سدوم گمراہ اور آس پاس کی آبادیوں میں عورتوں کے ساتھ شادی کرنا بالکل ہی بند کر دی تھی۔ ان علاقوں میں مرد ایک دوسرے مرد کو محبوبہ بنا کر ان کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ ان میں کئی محفلیں رکھی جاتی تھی، جس محفل میں بے شمار مرد اکٹھے ہوتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ جب مرد دوسرے مرد کے ساتھ ہی بدفعلی کر کے اپنی ہوس مٹا لیا کرتے تھے تو یہاں کی عورتوں کی طرف کوئی بھی مرد اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے، تو ان عورتوں کی پریشانیاں دن بہ دن بڑھنے لگی۔ ان کے شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا تو دور کی بات، وہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ان عورتوں کی اس مشکل کا حل نکالنے کے لیے ابلیس نے سدوم گمراہ کے لوگوں کے پاس اپنی بیٹی لاقیس کو بھیجا۔ جب شیطان کی بیٹی لاقیس اس شہر میں آئی تو اس نے یہاں کی عورتوں کے ساتھ رونے کا بہانہ کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوئے۔ یہ شیطان کی بیٹی لاقیس بہت ہی حسین و جمیل اور بہت ہی امیر بن کر شہر والی عورتوں کے سامنے حاضر ہوئی۔ لاقیس نے کہا کہ میں ابھی جوان ہوں، میرا شوہر کسی لڑکے کے عشق میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، میری تو زندگی ہی برباد ہو گئی ہے۔ سدوم اور گموار کی عورتوں نے جب لاقیس کی داستان سنی تو ان کو اسے اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ لاقیس شیطان کی بیٹی نے کہا کہ اگر مرد کو ہمارے سے جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپس میں ہی جنسی ملاپ کر لیتے ہیں، تو ہمارے پاس بھی ایسے کئی طریقے ہیں جس کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم بھی اپنی جنسی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ لاقیس نے اس شہر کی بہت سی پیاری اور امیر ترین عورتوں سے دوستی کی اور پھر ان عورتوں کو بدفعلی کی طرف مائل کیا۔ اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس کے بعد لاقیس شہر کی عورتوں کے پاس گئی جن کے خاوند ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتے تھے۔ ان عورتوں کو بدفعلی کے طریقے بتائے۔ اس طرح یہ بدفعلی کا کام بہت ہی عام ہونے لگا۔ یہاں کے رہنے والی عورتوں میں یہ بدفعلی بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی۔ اس بدفعلی میں سدوم اور گمراہ کی تمام عورتیں اس بدفعلی کی طرف مائل ہوتی گئی۔ جیسے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے، اسی طرح اس قوم کی عورتیں بھی سرعام ایک دوسرے سے بدفعلی کرنے لگی۔ جب شوہروں نے دوسری عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو دیکھا تو انہوں نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ بھی دوسرے مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس نے افزائش نسل کو بڑھنے سے روکنے اور قانون کی خلاف ورزی بھی کی تھی۔ جب اس قوم میں یہ بدفعلی تیزی سے پھیلی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ انہوں نے جب یہ بدفعلی اپنی قوم میں دیکھی تو ان کو منع کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، پر یہ لوگ بدفعلی کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ قوم لوط سے پہلی ایسی بدفعلی کسی قوم میں نہ تھی۔ قرآن پاک میں قوم لوط کا ذکر 17 بار اس طرح کیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو جو تبلیغ کی، قرآن پاک میں اسے اس طرح بیان کیا گیا ہے: تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تمہارا اماندار پیغمبر ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل علم میں سے لوگوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی: اے میرے مولا، اب ان نافرمان لوگوں کے درمیان میری نصرت فرما۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی تو
حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہلے حضرت ابراہیم سے ملے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے سدوم میں آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بستی کے کنارے گئے، ان انسانی شکل والے فرشتوں سے ملے اور ان کو بستی والوں سے بچا کر اپنے گھر میں لے آئے۔ کچھ روایات میں ہے کہ یہ انسانی شکل کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بستی والوں کا ساتھ دیتی تھی۔ اس نے یہ بات لوگوں میں پھیلا دی کہ ہمارے گھر میں 3 حسین و جمیل لڑکے تشریف لائے ہیں اور میرا خاوند ان کے بارے میں کسی کو نہیں بتلا رہا۔ لوگوں کا یہ سننا تھا کہ لوگ جمع ہو کر آپ علیہ السلام کے گھر کی طرف آ گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جب بستی کے لوگ بھاگتے ہوئے فرشتوں کے پاس گئے، یہ لوگ تو پہلے ہی لوگوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ جب بستی والے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے بستی والوں، یہ میری بیٹیاں ہیں جو کہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ تم خدا کا خوف کھاؤ اور مجھے میرے مہمانوں سے دور نہ کرو۔ آپ لوگوں میں کوئی شائستہ بندہ نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کے یہ الفاظ سن کر بستی کے لوگ بولے، تم جانتے ہو کہ ہم لوگوں کو تمہاری لڑکیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہماری اصل خواہش کے بارے میں تم خوب علم رکھتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ بہودہ جواب سن کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لڑکوں کی بدفعلی میں کس حد تک گر چکے تھے۔ جب قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہمت ہارتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بھیجے گئے فرشتے ہیں۔ اس رات آپ علیہ السلام خود اور اپنے جاننثاروں کو لے کر اس علاقے سے چلے جاؤ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بستی کو تباہ و برباد کرنے کا سنا تو وہ اپنے خاندان کو لے کر چل پڑے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ساری بستی کو اٹھا کر آسمان پر لائے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو بستی والے چیخیں مارنے لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو زمین پر مار کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں پر پتھروں کی انتہا کر دی۔ روایتوں میں ہے کہ ہر پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوتا تھا۔ وہ پتھر اس شخص کو آ کر لگتا تھا جس شخص کا نام اس پر لکھا ہوتا تھا، چاہے وہ شخص جہاں میں بھی موجود ہو۔ اندازہ کیجئے دوستوں کہ اللہ پاک نے سدوم کی سرسبز بستی کو بدبودار اور کالی جھیل میں بدل کر رکھ دیا تھا، جس کے پانی سے کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بستی بحیرہ مردان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس بستی کے ارد گرد کے علاقے بنجر اور ریتلے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ ہم نے اس بستی کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا ہے، اس لیے جو سمجھدار رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اس بندے پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ ہم جنسی یا لواطت کی سزا کے متعلق علماء کا اختلافات ہے۔ خیر، ایسا کبیرہ گناہ کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بستی کو پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ سوچیں کہ جہاں یہ گناہ آج کل ہو رہا ہوگا تو کیا ان گھروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کبیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔